مطلب آؤٹ آف 5 ہماری الحمدللہ گوگل میپ پہ 3.6 کی ریٹنگ ہے, which is considered to be a very high ranking considering a federal government department. اس میں بھی اگر آپ کلائنٹس کو دیکھیں گے تو موسٹ آف دا کلائنٹس کا یہ رسپانس ہوتا ہے کہ وی ور سرپرائز ٹو وزٹ, وی ور سرپرائز ٹو سی دس, وی ور سرپرائز کہ جی کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا ایپیسوڈ پاک یوتھ پلس کا, ہمیشہ کی طرح ایک نئے مہمان کے ساتھ. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت تعلق ہے ہماری یوتھ کے ساتھ, اور ان کی باتوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بڑی رہنمائی پائیں گے. آج ہم آپ کو ملا رہے ہیں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اعجاز احسن صاحب نام ہے ان کا, اور وہ یہاں پہ DG IBCC ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. اعجاز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. یو بین ویری کائنڈ کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ. تو آپ سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ایک بریف اپنا انٹروڈکشن دے دیں, جس طرح ہمارا ہے ٹرینڈ. تھینک یو سو مچ علی صاحب, بہت شکریہ. میں بڑا پریفر کرتا ہوں کہ ہر اس پلیٹ فارم پہ جہاں کہ میں کوئی گائیڈنس یا کاؤنسلنگ پرووائڈ کر سکوں اپنی یوتھ کے لیے اسپیشلی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لازماً اٹینڈ کروں. آپ کی انویٹیشن پہ اسی لیے شکریہ لبیک کہا. شکریہ. کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہ کافی سارے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایکولنس یا اپنے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن وغیرہ کرانی ہوتی ہے, شاید اس کے لیے کافی سارا ہیلپ فل ثابت ہو, اور انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ویری مچ ہیلپ فل فار دیم. نام آپ نے بتا دیا, میرا نام اعجاز احسن ہے. سفر بڑا طویل ہے, اور 1997 سے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا. فرسٹ جاب میری نیشنل کمیشن فار میٹرنل اینڈ نیونیٹل ہیلتھ, منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پیشن میرا جو تھا اس وقت انسانی حقوق کے لیے کام کرنا بھی تھا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بھی ایسوسیٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو منسٹری کو ریزائن کر کے میں نے جو ہے ایز اے فل ٹائم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سندھ چیپٹر کو ایز اے چیف سندھ چیپٹر جوائن کیا وے بیک ان 2002. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو 2007 تک میں کنٹینیو کیا میں نے اس کو. میں یہاں سندھ کا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا سندھ میں چیف رہا ہوں, اور یہاں کے سندھ چیپٹر کے جتنے پروگرامس تھے, ایشوز تھے, اس کو ہم یہاں لک آفٹر کرتے رہے. سائڈ بائی سائڈ استاد محترم آئی رحمان صاحب اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ. اچھا. ان کے ساتھ جو ہے مطلب ان کا شمار اساتذہ میں میرے رہا. 2007 میں جو ہے اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ ایز اے فل ٹائم جاب گڈ بائی کہنے کے بعد میں نے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ جس کو انٹر بورڈس کوآرڈینیشن کمیشن کہتے ہیں, IBCC کہتے ہیں, اس کو میں نے جوائن کیا. اور IBCC بیسکلی اس وقت انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. IBCC 1972 میں اسٹیبلش ہوا پاکستان میں, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان میں جتنے ایگزامینیشن بورڈز ہیں ان کے درمیان ایک ایسی باڈی کو کریٹ کرنا جو کہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن کر سکے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے کوئی پاکستان میں کوئی اباؤٹ 32 ایگزامینیشن بورڈز ہیں جو کہ ایگزامینیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول کے, میٹریکولیشن لیول کے, یا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے. ٹھیک ہے. تو ان تمام ایگزامینیشن بورڈ کی کوآرڈینیشن ایک ہمارا اہم کام تھا. دوسرا ہمارا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرمیڈیٹ لیول تک کے جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, نرسری کلاس سے لے کے نرسری کلاس میں جو بچوں کو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یا جو ان کی رپورٹ کارڈ ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے اس کو, اور اس سے آن ورڈ جو ہے گریڈ 9, 10, 11, 12 میں جو بورڈ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو ان کی ہم اٹیسٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اٹیسٹیشن جو ہے یہ اٹس ون آف دی مینڈیٹری اٹیسٹیشن. اگر آپ نے پاکستان سے باہر کہیں جاب کے لیے یا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی پاکستانی کوالیفیکیشن ہے, تو کسی بھی ایمبیسی یا کسی منسٹری آف فارن افیئرز یا کسی اور منسٹری کو اٹیسٹیشن سے پہلے مینڈیٹری اٹیسٹیشن IBCC کی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے انٹرمیڈیٹ لیول تک کے ڈاکومنٹس ہم سے ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر
منسٹری آف فارن افیئرز، اس کے بعد پھر کوئی اور ایمبیسی ان کو اٹیسٹ کرتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو ایڈمیشنز وغیرہ میں. اچھا احسن صاحب، یہ ایک تو پرپز آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو بچے ہمارے باہر جاتے ہیں ان کو ان اٹیسٹیشنس کی ضرورت پڑتی ہے اگر جاب پہ ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے کہ پروفیشنل یونیورسٹیز میں بھی جب یہ بچے کیمبرج کے جاتے ہیں ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کی ایکویلنس بھی مانگی جاتی ہے جب ہم ایڈمیشنز بچے جاتے ہیں میڈیسن کے لیے. جی میں ایکولنس کی طرف میں ابھی آ رہا تھا. صحیح صاحب، یہ ہمارا جو سیکنڈ جاب ہے اٹیسٹیشن والا جاب میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ اٹیسٹیشن بھی اب لوکل یونیورسٹیز بھی ڈیمانڈ کرنے لگی ہے. مجھے بڑا فخر ہوتا ہے یہ محسوس اس بات کو کہتے ہوئے کہ جی IBCC از ون آف دی ٹرانسپیرنٹ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان الحمدللہ. تو ہماری ٹرانسپیرنسی کی یہ ہماری گڈ ول ہے کہ اب لوکل یونیورسٹیز بھی جو ہیں اپنے گریجویشن میں ایڈمیشن سے پہلے یہ پریفر کر رہی ہیں کہ جی ان کے بچوں کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ IBCC سے اٹیسٹڈ ہوں، تاکہ ان کو اس بات کی ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ اتھینٹک ہیں اور یہ جینین ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مطلب پوری دنیا میں تو IBCC کا نام ہے. بالکل ہے. اور اب جو ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کی جو اپنی انٹرنل یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرنے لگی. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں صحیح صاحب کہ لاسٹ ایئر میں نے نیوز پیپر میں پڑھا کہ جی 300 میڈیکل کالجز کی MBBS کی سیٹس جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں نے فیک ڈاکومنٹس کے اوپر ایڈمیشنز لیے، یونیورسٹی نے ایڈمیشن گرانٹ کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑا کمپٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے ایڈمیشنز کا میڈیکل کالج میں، خاص طور پہ MD-CAT ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان بچوں کی میرٹ ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کہیں جا کے ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب جن یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کے بعد جب ان کی کوئی 5-6 مہینے بعد ان کی جب یونیورسٹیز نے ان کی ویریفیکیشن شروع کری ڈاکومنٹس کی، تو پتہ چلا جی کوئی اباؤٹ 300 سیٹس جو ہیں وہ 300 بچوں نے فیک اپنے بوگس ڈاکومنٹس جمع کرائے. اچھا. تو اس نے پھر جو ہے اس بات کو مزید تقویت دی کہ جی کوئی ایک ایسی باڈی بھی ہونی چاہیے جو ان ڈاکومنٹس کی اتھینٹیکیٹس کر سکے، اس بات کی گارنٹی لے سکے کہ جی یہ ڈاکومنٹ اتھینٹک ہے. تو اب لوکل یونیورسٹیز بھی جو ہیں وہ پریفر کر رہی ہیں کہ یہ ہماری اٹیسٹیشن جو ہے یہ ان کی ایڈمیشن سے پہلے ہونی چاہیے. جی اچھا، جو تھرڈ جاب جو ایکولنس کی آپ صحیح سب کہہ رہے تھے، ایکولنس آف کوالیفیکیشن، یہ ہماری تھرڈ جاب ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بچے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر فورن کوالیفیکیشنز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ O levels A levels از ون آف دی فورن کوالیفیکیشن. پاکستان میں اس طرح بچے کچھ ہائی اسکول ڈپلوما کر رہے ہیں، کچھ IB انٹرنیشنل بیکورڈ ڈپلوما کر رہے ہیں، کچھ اور پروگرامز ہیں، اونٹیریو سیکنڈری اسکول ڈپلوما جو کہ کینیڈا کی کوالیفیکیشن ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ پھر پاکستان سے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیمانڈ ہے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کی کہ جی یہاں بچے آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں پوری دنیا سے. تو ان کو بھی اپنے ڈاکومنٹس کی ایکولنس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکولنس از اور تھرڈ جاب. تو الحمدللہ ہم یہاں سے کوئی سواس ریسرچ ورک ہم کوئی 1200 کوالیفیکیشنز کی دنیا بھر کو ایکویٹ کرتے ہیں. اچھا، جس میں کیمبرج، جس کی مطلب کیمبرج از ون آف دی کوالیفیکیشن. بالکل. O levels یا A levels یا کیمبرج جو ہے ون آف دی کوالیفیکیشن. کیمبرج ہمارے یہاں زیادہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس تقریباً پوری دنیا سے ہم پوری دنیا بھر کی 1200 کوالیفیکیشن کو ایکویٹ کرتے ہیں ہماری میٹریکولیشن اینڈ انٹرمیڈیٹ کے برابر. اور اس کے بعد پھر ان بچوں کے یہاں پاکستان میں گریجویشن میں ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیز آر بیسیکلی. اچھا یہ بتائیے احسن صاحب، یہ جو ہے کتنے کچھ بچے میرے خیال سے ایسے ہی اگر اندازہ لگایا جائے ایک دن میں، ایک مہینے میں، تو کیا رش رہتا ہے آپ کے پاس بچوں کا؟ دیکھیں جو اٹیسٹیشن ہماری ہے وہ اپارٹمنٹ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اٹیسٹیشن میں ہمارے 250 یہاں کراچی آفس سے ہم 250 اٹیسٹیشن اپارٹمنٹ ان اے ڈے کرتے ہیں. جی. اور موسٹ آف دا ٹائم سلاٹس فری جاتی، موسٹ آف دا ٹائم جو ہے سلاٹس فل جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رش سیزن نہیں، آج کل جیسے بچے ایگزامس میں بزی ہیں تو اس طرف ہمارے پاس تھوڑا سا رش کم ہے اٹیسٹیشن وغیرہ کا. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ان اے ڈے یہاں IBCC کراچی آفس 250 اٹیسٹیشن کو، بگ نمبر. جی اٹس اے بگ نمبر، ان کو کیٹر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو. اسی طرح جو ایکولنس کے کیسز ہیں وہ اس کی کوئی مطلب کوئی اپائنٹمنٹ ضرور ہے لیکن کوئی لمٹ نہیں ہے. جی لمٹ نہیں ہے. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ یہ بچے آج کل ایگزامس میں کیمبرج کے چل رہے ہیں، مصروف ہیں، اور جیسے یہ ایگزامس ختم ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بڑا رش لگ جانا ہے. تو اچھا یہ فرمائیے آپ کے بچوں کو اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہوئے اچھے خاصے چیلنجز کا
they face challenges when they go to the places like these. تو آپ کے یہاں کیا پوزیشن ہے کہ سموتھلی سب کچھ ہو رہا ہے؟ صحیح سے میں نے بتایا الحمدللہ اس ون آف دی ٹرانسپیرنٹ ڈپارٹمنٹ. جو ٹرانسپیرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو پھر اس میں پھر کلائنٹس کے لیے ہرڈل نہیں ہوتی. ہم گورنمنٹ سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے بھی ان بچوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر آور کلائنٹس اور وی ٹریٹ دیم ایز اے کلائنٹ. آپ اگر دفتر ہمارے وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارا جو گوگل میپ پروفائل پہ ہمارے جو کلائنٹس کا سب سے بہتر جو ریویو ہمیں بڑا خوشائند لگ رہا ہوتا ہے وہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں جا کے نہیں لگا کہ جی یہ گورنمنٹ کا دفتر ہے. اچھا. میں آپ کی ایک آفس، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک آفس آپ کا پہلے تھا، یہی آفس میرے خیال سے یہ تھا یونیورسٹی روڈ پہ، کافی عرصہ میرے خیال سے یہ لوگ وہاں رہے. جی اب یہ مین نیشنل اسٹیڈیم روڈ پہ جسٹ اپوزٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل. اچھا یہ تو بڑی قریب جگہ ہے اور سینٹر آف دا سٹی ہے. جی لیاقت نیشنل ہاسپٹل جسٹ بسائڈ پی ٹی وی اسٹیشن کراچی ہمارا دفتر موجود ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ آفس الحمدللہ. پراپر آپ کو کوئی مینجمنٹ سسٹم ملے گا. کلائنٹس ہمارے آ رہے ہوتے ہیں، ٹوکن لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے دہوا ویٹنگ ایریا ہمارے پاس تقریباً 30 لوگوں کی سیٹنگ کا ایک سینٹرلائزڈ اے سی ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ ایک ویٹنگ ایریا موجود ہے. اسکرین پہ ہی اپنے نمبرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا نمبر جیسے ہی آ جاتا ہے. اس طرح بینکس کے اندر بھی ہوتا ہے آج کل، ماڈرن بینکنگ کے اندر بھی اسی طرح سے. جی اور صحیح صاحب، یو ول بی امیزڈ کہ ہمارے پاس سرپرائزنگلی ہمارے پاس جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ ہارڈلی 5 to 10 منٹس ہوتا ہے. اچھا اگر کلائنٹ آ کے ٹوکن لیتا ہے تو ودن 5 to 10 منٹس اس کو ہم سرو کر دیتے ہیں. گڈ. اچھا اور یہ اب یہ ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہمارا اپنا دفتر ہے، ایک ہماری اپنی بلڈنگ ہے. اس کو پھر ہم نے اپنا پرپز بلڈ اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. ہمارے جنرل پاپولیشن میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وین دے گو ٹو اینی پبلک آفس تو وہ اس کو پھر کمپیئر کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فرق تو آتا ہے، لیکن اب بہت سارے ایسے میں نے بھی پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس دیکھیں اور جس میں آپ کا از ون آف دیم، کہ جو اس طرح سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک تو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں آسانی ہے، جہاں ساتھ ساتھ ان کو ایک پیس آف مائنڈ ہے کہ وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر کسی پینک کے، بغیر کسی پرابلم کے دیئر نیڈس وڈ بی سروڈ. اور پھر آپ کا آن لائن پورٹل جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بڑی مدد ہے. آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ لے لی، آپ نے اپنا لاگ ان کریٹ کیا اور اس حساب سے دین یو وزٹ دی آفس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ فار دس HEC اٹیسٹیشن از ڈفرنٹ، بیکاز وہ بھی کہیں آپ کے آس پاس ہے. فیڈرل HEC کی بات کر رہا ہوں، وہ ہائر ایجوکیشن کی اٹیسٹیشنس میرے خیال سے جی انٹرمیڈیٹ لیول تک ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد گریجویشن لیول سے لے کے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، یہ سارا جو ہے پھر یہ HEC دیکھ رہا ہوتا ہے. ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن بھی اور ایکویلنس. جی تو یہ میرے خیال سے ابھی بھی اسکوپ جو ہے فیڈرل HEC کے پاس ہے میرے خیال سے. جی ایکویلنس اور اٹیسٹیشن ابھی فیڈرل HEC کے پاس ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں چیئرمین صاحب آئے تھے HEC سندھ کے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ واحد ایک وہ چیز ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہم سیپریٹلی ڈیل کریں، ون ونڈو سے ڈیل کریں، تاکہ یہ ڈگریاں اور یہ پیپرز باہر جاتے ہیں ملک سے اور ان کے لیے پاکستان میں یہ سنگل ونڈو ہونی چاہیے. بالکل سینٹرلائزڈ پروسیس ہونا چاہیے. ہم بھی اس کو بلیو کرتے ہیں. اور یو ول بی امیز کہ جی ہمارے کچھ نیبرنگ کنٹریز اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی کافی ساری ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ملٹیپل اسٹیٹس، ملٹیپل بورڈز جو ہیں وہ بین ہیں باہر اسٹوڈنٹ ویزے پہ، ان کے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں کوئی سنگل بورڈ ایسا نہیں ہے اس وقت تک جس کے ڈاکومنٹس کی اتھینٹسٹی کو کہیں باہر سے چیلنج کیا گیا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں گڈ گورننس ہے نا. ایگزیکٹلی ٹرانسپیرنسی ہے، ایفیشنسی ہے، گڈ گورننس ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میرے آفس کی IBCC کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو جو جس چیز کو بہت زیادہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے، آپ کو زیرو ٹالرنس فار اینی ایجنٹ کلچر. یہ بہت سب سے میں پوچھنے جا رہا تھا ابھی آپ سے یہی چیز. ہر ایسے آفس کے باہر ایک بڑا رش لگا رہتا ہے ایجنٹس کا اور وہ نیوسنس کریٹ کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ خود چلے جائیں تو شاید کام آسانی سے ہو بھی جائے. ایگزیکٹلی. تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے جی. ہم ٹالریٹ کرتے ہی نہیں کہ کوئی ایجنٹس ہمارے دفتر کے باہر ہو یا دفتر کے باہر سے بھی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہے ہوں، ہمارے نام کو یوز کر رہے ہوں یا اس طرح کچھ ہو رہا ہو. اور نہ پھر ہم کلائنٹس کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو
کسی قسم کی کوئی پریشانی دفتر میں نہیں ہونی ہے. تو آپ کو وائی ڈو یو پریفر گوئنگ ٹو ایجنٹس؟ ہاں صحیح. آپ نے پورٹل پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے, اپنے اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے ہمیں وزٹ کرنا ہے, دین آپ کے سارے ڈاکومنٹس, اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ ورک اپنا گھر سے کر کے آئیں, مطلب کہ ویب سائٹ ہماری وزٹ کر لیں, ڈاکومنٹس کے ریکوائرمنٹس دیکھ لیں, سب چیزیں اگر کمپلیٹ آپ لے کے آئیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی. دس از ویری انیوژول اینڈ ویری انکریجنگ نا جو آپ بات بتا رہے ہیں. اور اسی اس پہ کہ جہاں جہاں بچے اس طرح کے آفیسز میں جاتے ہیں, یہ بڑا سسٹم ہے. ایون کچھ اور بھی آپ جانتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں باہر لوگوں کا بڑا رش لگا رہتا ہے, اور وہ سارے ایجنٹس ہوتے ہیں, اور وہ ان بچوں کو یا ان پیرنٹس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر چیزیں آپ کی ٹرانسپیرنٹلی ہو رہی ہیں اور آپ کے ایشوز دیر اینڈ دین سالو ہو رہے ہیں تو نیڈ ناٹ ٹو کنسلٹ دیز پیپل. ایگزیکٹلی بالکل. اور یہ مطلب میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ مطلب میں آپ سے گوگل میپ اپنی پروفائل بھی شیئر کر لوں گا, آپ بھی اگر اس کو کریں گے دیکھیں گے تو ہمارے کلائنٹس کا وہاں فیڈ بیک ہمیں دے رہا ہوتا ہے, میں خود بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں. تو اس میں جو ہے مطلب آؤٹ آف 5 ہماری الحمدللہ گوگل میپ پہ 3.6 کی ریٹنگ ہے, which is considered to be a very high ranking considering a federal government department. اس میں بھی اگر آپ کلائنٹس کو دیکھیں گے تو موسٹ آف دا کلائنٹس کا یہ رسپانس ہوتا ہے کہ وی ور سرپرائز ٹو وزٹ, وی ور سرپرائز ٹو سی دس, وی ور سرپرائز کہ جی کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں سے ہمیں بڑا پازیٹیو ایک ہمیں لوگوں کا فیڈ بیک اور ریویو ملتا رہتا ہے جو ہمارے لیے بڑا انکریجنگ ہوتا ہے. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو یہ ہمارا جو ایک ہمارا اسٹیٹس ہے, جو ہمارا الحمدللہ ایک گڈ ول ہے, یہ قائم رہے, اور اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتے الحمدللہ. اور دفتر کی مانیٹرنگ اسی لحاظ سے چلتی ہے. مائی سیلف کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ٹائمنگز ہیں 8:30 to 4:30 ہیں, تو میں الحمدللہ 8:20 پہ دفتر میں خود موجود ہوتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی پھر اسٹاف بھی اسی طرح موجود ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر ہماری ونڈوز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. یو ول بی سرپرائز کہ صحیح صاحب جو اٹیسٹیشن کے مارننگ میں ہمارے اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ 150 اپائنٹمنٹس ان مارننگ ہوتے ہیں. اچھا, ان 150 مطلب مارننگ مینس 8:30 to 1 لنچ ٹائم تک ہمارا. ٹھیک ہے. ان 150 کیسز کو ہم ود ان 2 hours ہم کلائنٹس کو اپنے دے دیتے ہیں ٹیسٹ کر کے. اچھا, سو جی ود ان 2 hours. مطلب جیسے اگر آپ صبح 8 بجے ہمارے پاس آ گئے, آپ کا کیس سبمٹ ہو گیا صبح 8 بجے ہمارے پاس اٹیسٹیشن کے لیے, تو بائی 10:30 we will attest your document and we will give it to you. This is very unforeseen. Exactly. اینڈ اسی طرح جو ہے وہ جو لنچ ٹائم کے بعد کیسز جمع ہو رہے ہوتے ہیں آفٹر 1:30, وہ نیکسٹ ڈے ہم صبح 10:30 بجے لوگوں کو کلائنٹس کو اپنے دے دیتے ہیں. جی احسن صاحب, ایک بات یہ ہے کہ آج کے بچے جتنا استعمال کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا اور انفارمڈ ہیں, ہم اپنے وقتوں میں نہیں تھے, یا اس وقت جب وہ بچے اسی پیریڈ کے اگر آپ دیکھ لیں 30-40 سال پہلے, ان کو یہ ایکسیسیبلٹی نہیں تھی. آج تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائلز ہیں, لرننگ از نو ایشو, اویئرنیس نو ایشو. جہاں اس کے فائدے ہیں اس کے بڑے نقصانات بھی ہیں. اگر آپ ایکسیسیبلی یوز کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی گروتھ پہ, آپ کی لرننگ پہ ایک نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بچوں کو باہر ہم بھیج رہے ہیں تو وہاں سے وہ سیکھ کے آئے گا. بہت کچھ تو یہیں ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ کی کلچرل اورینٹیشن بھی ہو جاتی ہے, آپ کی سوشل اورینٹیشن ہو جاتی ہے. فزیکلی جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک الگ امپیکٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں بچوں کو ڈائریکشنز کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا استعمال it has pros and cons. ایگزیکٹلی. صحیح سب دیکھیں, جہاں کوئی بھی چیز ہو اس کی پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, نگیٹو بھی اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں. اب ریگارڈلیس آف آپ اس کی پازیٹیوٹی کو چھوڑ بھی دیں, اگر ایک منٹ کے لیے ہم اس کو نگلیکٹ کر کے بات بھی کریں, ڈیجیٹل ڈسٹریکشن جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ تو ہے جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اب وہ آپ نے اپنی یوتھ کو کس حد تک اس ڈیجیٹل ڈسٹریکشن سے دور رکھنا ہے, کیونکہ اب مطلب آپ کتاب لے کے بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ آپ کے ایک واٹس ایپ پہ میسیجز بجنے شروع ہو جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ ول پٹ اے بک آن دا سائڈ اینڈ یو ول
آپ کا اٹینشن سارا ڈائیورٹ ہوگا, آپ ایک ڈسٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف, اور میسیجز کی طرف آپ ظاہر ہے اس کو رسپونڈ بھی کر رہے ہوں گے, 2-4 آپ نے میسیجز کو رسپونڈ کیا, دیٹ مائٹ ٹیک یور 5 minutes اور 10 minutes اور مے بی 15 minutes اور مے بی مور دین دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کنٹرولڈ ہمیں ایک یوز آف سوشل میڈیا. جی آج کل کے جو ہے نا بچے, میں جب بات کرتا ہوں بچوں کی تو سب کے بچوں کی بات کرتا ہوں, جناب, ہمارے اور آپ کے گھروں میں 19-20 کا فرق ہوگا, لیکن آج کل کی یوتھ بڑی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے. کسی حد تک تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن اب وہ زمانہ جو پرانا تھا کہ جہاں ماں باپ جب اسپیشلی باپ جب گھر پہ انٹر ہوتا تھا تو سب بچے کمروں میں جا کے چھپ جاتے تھے کہ شرارتیں ورارتیں کر رہے ہیں تو سب ختم. آج وہ زمانہ نہیں ہے, آج آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے فرینکلی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, گفتگو بھی ہوتی ہے, چیزوں کے فائدے اور نقصان بھی آپ بتاتے ہیں. لیکن یہ انفورس کرنا چھوٹے بچوں پہ شاید میں سمجھتا ہوں 10 سال کی ایج تک شاید کسی حد تک انفورس کر سکیں, ان سے بڑے ذرا ڈیفیکلٹ ہو گئے. تو کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہی ماحول ہے یا یو تھنک ادروائز؟ دیکھیں, تعلیم بھلے اسکول کالجز سے اسٹارٹ ہوتی ہو یا وہاں سے مشروط ہو, لیکن ہماری سوسائٹی میں تعلیم اور تربیت کا ایک بڑا جو عمل و دخل ہو رہا ہے, عمل و دخل جو ہوتا ہے وہ گھریلو طبیعت سے بھی ہوتا ہے. صحیح کہا آپ نے. گھر میں موجود پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس ڈیفینیٹلی وہ ایک تعلیم کا بھی اور ایک تربیت کا بھی ماحول گھر میں کریٹ کرتے ہیں جس کو بچے فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایٹماسفیئر ڈیفینیٹلی ان کی براٹ اپ میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور اگر گھر میں یہ موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بچے جو ہے وہ بہتر طریقے سے تعلیم کی طرف بھی اور تربیت کی طرف بھی دونوں طرف بھی جا سکتے ہیں. اب ہم انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں موسٹ آف دی پیرنٹس کا یہ ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ, اسکول ڈپینڈنٹ, کالج ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک طبقہ وہ جو کہ تھوڑا ویل آف ہے, ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جی کون سا اسکول اچھی فیس لے رہا ہے وہاں اس کو ایڈمیشن کرا دیں. جو ویل آف نہیں ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری افورڈیبلٹی کیا ہے, وہاں ایڈمیشن کرا دیں. اچھا, اس کے ایڈمیشن کے بعد وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب تو ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی, اب یہ اسکول دیکھ لے گا یا کالج ان کا دیکھ لے گا. لیکن بہرحال پیرنٹس کی ذمہ داری جو پیرنٹل رسپانسبلٹیز ہیں نہیں ختم نہیں ہوتی ہیں, وہ اگر موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں اسکول میں بچے نے 5 سے 6 گھنٹے ان ڈے گزارنا ہے, لیکن ریسٹ آف دی 18 آورس 19 آورس اس نے جو ہے اسپینڈ کرنے گھر کے اوپر. تو بیسیکلی تو گھر جو ہے وہ ماں کی ٹریننگ ہب ہے نا, ایگزیکٹلی وہاں سے ہے. تو وہاں سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول چیزیں ہیں تو رہ جاتی ہیں. ادروائز یہ ہے کہ بچے پھر جو ہے وہ, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل ریسٹرکشن جس طرح ہے وہ تو موجود ہے, تو بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جی ہر چیز کے نگیٹو پازیٹیو پرونس اینڈ کونس موجود ہر جگہ ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. اچھا, ایسی کوئی آخری بات آپ کرنا چاہیں بچوں کے حوالے سے, بلکہ خصوصاً ان بچوں کے لیے جن کا ڈائریکٹلی تعلق آپ سے پڑھنا ہے, یعنی کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے پڑھنا ہے, وہ کچھ کہہ دیں تاکہ بچوں میں ذرا. ایگزیکٹلی, میں ڈیفینیٹلی گائیڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری کسی بھی سروس کو اویل کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے. ہماری ویب سائٹ از اے سروس اورینٹیڈ ویب سائٹ. آپ نے اٹیسٹیشن کے لیے ہمارے پاس آنا ہے تو اس کے لیے 2 طریقہ کار ہیں, ادھر یو کین چوز واک ان میتھڈ اور یو کین چوز کوریئر میتھڈ. کیونکہ یہاں سندھ جو کراچی کا آفس ہے, ریجنل آفس کراچی, یہ پورے سندھ کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس آپ کے پاس آپ نے ہمیں فزیکلی وزٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کر اکاؤنٹ پورٹل پہ کریٹ کرنے کے بعد ہمیں اپنے ڈاکومنٹس بذریعہ کوریئر بھیج سکتے ہیں, اینڈ دین وی کین اٹیچ دس ڈاکومنٹ اینڈ سینڈ یو بیک بائی کوریئر آلسو. اسی طرح اگر آپ ہمارے پاس ایکولنس کے لیے وزٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پہلے اپنے ہمارے پورٹل پہ آپ کو اپلائی کرنا ہے, اپائنٹمنٹ جنریٹ کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہمیں ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ وزٹ کر سکتے ہیں. انسٹرکشنس کو اگر بغور پڑھ لیں گے تو اس کا آسانی یہ ہوگی کہ آپ تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جس طرح ہمارا 99% کلائنٹ جو ہے وہ ان کی چیزوں کو گو تھرو کر کے آ رہا ہوتا ہے اور الحمدللہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی. تو پریفر یہ کریں کہ مطلب تھوڑا سا IBCC کو وزٹ کرنے سے پہلے ریسرچ کر لیجیے, تھوڑی سی گوگل کر لیجیے, ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو کسی قسم کی ہنڈرنسز نہ ہو.
اور وی آر دیئر ٹو سرو یو. آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں جب بھی آئے, موسٹ ویلکم, اور وی ول بی ویری ہیپی ٹو سرو یو. احسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ آپ کے اس پروگرام سے, آپ کی اس کنورسیشن سے ہمارے دیکھنے والے بچوں کو کسی حد تک ایک رہنمائی ملے گی, آسانی ہوئی ان کے لیے, اسپیشلی ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کے پیرنٹس کے لیے جن کو میں نے بہت ساری مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ سے جا کے ہم یہ پروسیس کیسے کروائیں گے, ان کے لیے کہ یہ اب چیزیں ویسی نہیں رہیں گی. اب یہ بڑا آسان ہے, جس طرح آپ نے بتا دیا, ٹو وے ہے. آن لائن کرانا ہے تو آن لائن, فزیکل جانا ہے فزیکل جائیے, اور دونوں صورتیں میں ایک بڑے اچھے انوائرمنٹ میں آرام سے ود اے ویری ہیلپ فل یو سی اسٹاف یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی, بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ آگے اگر کوئی پیرنٹس کی مزید وہ چاہتے ہیں رہنمائی تو کسی اور موقع پہ آپ کو کسی اور ایپیسوڈ میں تکلیف دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, یو آر موسٹ ویلکم. اور میں آلویز اویلیبل ہوں, آئی ایم اے پبلک سرونٹ اینڈ آئی ایم آلویز اویلیبل فار مائی پبلک. انشاءاللہ جب دعوت دیں گے میں حاضر ہو جاؤں. تھینک یو ویری مچ.